آج کل یہ ہونے لگا ہے کہ تراویح کی جماعت مختلف جگہوں پہ قائم ہوتی ہے تو فرض نماز بھی وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. قریب میں اگر مسجد موجود ہے تو عشاء کے 4 فرض مسجد میں پڑھنا واجب ہیں. اگر قریب میں مسجد موجود ہے اور تراویح کی وجہ سے لوگ مسجد کی 4 فرض کی جماعت کو چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے. تو اس لیے مسجد کی جماعت فرض نماز بہرحال مسجد میں پڑھنا واجب ہے اگر قریب میں کوئی مسجد موجود ہے. ایگزامز کی وجہ سے 20 سے کم تراویح پڑھنا. میرے ایگزامز چل رہے ہیں, کیا میں پورے رمضان کی تراویح 20 سے کم تعداد میں پڑھ سکتا ہوں؟ محمد عاقب انڈیا سے. 20 رکعت تراویح سے یاد آیا, میرا بھی ایک کلپ چل رہا ہے جو کٹ کر کے چلایا جا رہا ہے, اور اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح ثابت نہیں ہے, اور غامدی صاحب صحیح بات کہتے ہیں. حالانکہ میرا پورا کلپ آپ سنیں گے نا, پورا بیان, اس میں نے غامدی صاحب پہ رد کیا ہے. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں تراویح کی پوری تعداد, رکعتوں کی تعداد منقول نہیں ہے. ایک ضعیف حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ آپ نے 20 پڑھی ہیں, لیکن اس ضعیف حدیث کی تائید حضرت عمر کے عمل سے ہوتی ہے, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعتیں شروع کروائیں اور پھر پورے عالم اسلام میں 20 رکعتیں شروع ہو گئیں, تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عمر نے بھی 20 پڑھی تھی اور نبی نے بھی 20 پڑھی ہوں گی, کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے. جیسے کہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا نا کہ آپ 20 رکعت تراویح کو جو سنت کہتے ہیں اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے فرمایا ما رأیت عمر مبتدعا, میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عمر بن خطاب نے اپنے طور پہ ایک کام شروع کر لیا ہو. تو میرا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, لیکن دلالتاً ملتا ہے ہمیں. تو وہ والی بات آدھی کاٹ کے لوگوں نے کلپ چلا دیا, اور ابھی JTR میڈیا ہاؤس پہ ہمارے استاذ ہیں حضرت مفتی محمد صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, تو ان سے بھی کسی نے پھر یہ سوال پوچھا کہ میرے بارے میں کہ مفتی طارق مسعود نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تراویح کی نماز ثابت ہی نہیں ہے. تو ان تک بھی پوری بات نہیں پہنچی تھی, سوال کرنے والے نے ایسے ہی پوچھ لیا, تو انہوں نے بھی پھر بتایا کہ نہیں میں نے غلط کہا ہے, گویا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ نبی سے تو ثابت ہے. تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کلپ کٹ کر کے چلایا گیا ہے, آدھا چلایا گیا ہے. تو میں نے الزامی طور پر کہا تھا کہ پھر تو یعنی وہ اہل حدیث پہ رد کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے رمضان اور غیر رمضان میں. تو میں نے اس پہ رد کیا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا. یہ تو ایک رمضان غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا. تراویح میں ہمارے پاس جو اصل ملتی ہے وہ تو نبی صلی اللہ, وہ حضرت عمر کے عمل سے ملتی ہے, اور حضرت عمر کے عمل سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی نے بھی اتنی پڑھی ہوں گی, کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہے. اب غامدی صاحب نے تو کہہ دیا کہ نبی سے چونکہ ثابت نہیں ہے تو لہذا تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. تو اس پہ میں نے یہ کہا تھا کہ اہل حدیث حضرات اگر نبی کے عمل کو دلیل بناتے ہیں, وہ عمل جو بخاری میں منقول ہے, تو پھر تو غامدی صاحب کی بات ٹھیک ہے. اب ایسا نہ ہو یہاں تک پھر کٹ کر کے کلپ چلا دیں لوگ کہ پھر تو غامدی صاحب صحیح کہتے ہیں نبی سے تو ہمیں صراحتاً نہیں ملتا. تو ہم تو دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کے عمل کو. خلفائے راشدین کا عمل ہمارے لیے بذات خود حجت ہے, کیونکہ خلفائے راشدین بدعت نہیں کر سکتے. تو خلفائے راشدین کے عمل کو ہم کہتے ہیں اہل حدیث حضرات سے کہ آپ دیکھیں, کیونکہ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جب خلفائے راشدین کے عمل کو دیکھا جائے گا تو پھر تراویح 20 رکعت ہی سنت ہونا ثابت ہوتا ہے. اچھا خیر, یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ایگزام کی وجہ سے 20 سے کم تراویح پڑھنا, تو بھائی تراویح سنت موقدہ ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. اب قیام رمضان میں رات کے آخری حصے میں نماز بھی داخل ہے. جو بھی رات کو آپ پڑھیں گے وہ سب قیام رمضان میں, چاہے تراویح کا نام دے کے پڑھیں, چاہے تہجد کا نام دے کے پڑھیں, چاہے قیام اللیل کا نام دے کے پڑھیں. تو چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کو جاری کیا اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, تو اس لیے راجح قول اس بارے میں یہی ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے, یعنی عام سنتیں نہیں ہیں بلکہ وہ سنت جس کی بہت زیادہ تاکید ہے. اب سنت مؤکدہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو رہی ہے پڑھنے میں, واقعی کوئی حرج ہے, تو چھوڑی جا سکتی ہے. بلا وجہ سستی کی وجہ سے کاہلی کرنا تو ایسا شخص قابل ملامت ہے. تو اگر کوئی بلا وجہ تراویح چھوڑتا رہتا ہے تو ایسا شخص کو ملامت کی جائے گی. اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ چیز کہیں محرومی کا ذریعہ نہ بن جائے. بہرحال واجب کی طرح یا فرض کی طرح نہیں ہے. تو سنت موقدہ ہے, یعنی عام سنتوں سے اس کی تاکید زیادہ ہے. تو بلا وجہ چھوڑنا مناسب نہیں ہے, قابل ملامت ہے. تو آپ کا اگر ایگزام ہے اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر تراویح پڑھی تو ایگزام کی تیاری نہیں ہو سکے گی, تو چھوڑی جا سکتی ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک ایگزام آخرت میں بھی تو ہے نا,
تو آخرت کے ایگزام کی تیاری کے لیے بھی تو ہمیں کچھ کرنا ہے. بہرحال سنت موقدہ میں اگر کبھی تھکاوٹ ہو بہت زیادہ, کوئی مسئلہ ہو, کوئی ایگزام سر پہ آ گیا ہے, تو اس میں چھوڑنے کی گنجائش ہے. جتنی اللہ توفیق دے پھر اتنی تراویح پڑھ لیں, مکمل نہ چھوڑیں, تو کوئی حرج نہیں ہے.